اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وسلامه. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. صدق الله العلي العظيم. وجود ذوالجود نازنین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی، مولا کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید میں بہت ساری برکات اور بہت ساری نعمات کو رکھا۔ ہر طرح کا فساد، ہر طرح کا فتنہ توحید کا عقیدہ انسان کے باطن اور ظاہر سے دور کر دیتا ہے۔ اگر انسان گناہوں میں ملوث ہے، برائیوں میں ملوث ہے، تو ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی توحید شناسی کمزور ہے۔ یہی وجہ ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام نے توحید شناسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پہچان کے حوالے سے مختلف الفاظ اور مختلف نتائج کے ذریعے لوگوں کو بتایا، لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت انسان کی زندگی میں کتنی اہم ہے۔ جیسا کہ گزشتہ مجالس میں بندہ حقیر نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا، المعروف بقدر المعرفہ، انسان کی پہچان، انسان کی شناخت اس کی معرفت کے مطابق ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، بہت ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں کہ جو انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے ان سے بے صدقہ توحید انسان دور ہو جاتا ہے۔ مثلا جب انسان کے اندر توحید شناسی کا جوش پیدا ہوتا ہے اور انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اس چیز کی طرف جاتا ہے کہ اس رب کی کچھ رضا ہیں اور اس کی کچھ سخط ہے، ناراضگیاں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے اپنے خدا کو پہچان لیا تو پھر آپ یہ جان جاؤ گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو عبث پیدا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو با مقصد پیدا کیا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقصد کی شناخت اور اس مقصد کی تلاش کے لیے آپ گامزن ہو جائیں گے۔ آپ پھر ان چیزوں کی طرف جائیں گے کہ جناب کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری کی ساری چیزیں تب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں جب انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، مانتا ہے۔ یہی وجہ ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام نے فرمایا اول الدین معرفت الجبار، دین کی پہلی سیڑھی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا اقرار ہے۔ جتنے انبیاء الہی گزرے ان سب کا اگر ایک کامن نعرہ تھا تو وہ یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، یہ اقرار کرو کہ اس دنیا کو کوئی بنانے والا ہے، یہ اقرار کرو کہ وہ بنانے والا ایک ہے۔ یہ تمام اقرارات ہر نبی کا ہدف تھا۔ اچھا جناب والا، میں
گزشتہ مجالس میں جس نقطے اور جس موڑ تک آپ حضرات کو لے کے آیا، اس نقطے اور اس موڑ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس رب گرامی کو پہچاننے کا طریقہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے دروازے سے ہے۔ اگر آپ اس حقیقی رب کو کما حق ہو، جس طرح سے اس کا پہچاننے کا حق ہے ویسے پہچاننا چاہتے ہیں تو آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے دروازے پہ آؤ۔ آل محمد تمہیں بتائیں گے کہ رب کو کس طرح اور کس اندازے سے اور کس مقدار میں پہچانو۔ بعض اوقات آپ فلاسفہ کے نظریات دیکھیں، فلاسفہ جب خدا شناسی کی بحث میں گئے، کیونکہ یہ اہل محمد کے دروازے سے دور تھے، کیونکہ یہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے دروازے کو اہمیت نہیں دیتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے ظاہری طور پہ تو آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ جناب والا بہت ساری دلائل انہوں نے پیدا کر دی، بہت سارے دلائل انہوں نے ایجاد کر دیے، لیکن جب آپ ڈیپ میں جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ جو خدا کی تصویر فلاسفہ نے لوگوں کے سامنے پیش کی یا فلاسفہ نے لوگوں کے سامنے بیان کی، حقیقت میں وہ خدا نہیں ہے کہ جس خدا کو آل محمد نے پہچانوایا۔ فلاسفہ کے نظریات، فلاسفہ نے مثال کے طور پہ وحدت الوجود جیسا عقیدہ عوام کے درمیان پیدا کر دیا کہ ہر چیز میں آپ خدا کو دیکھ سکتے ہیں، نعوذ باللہ، کتے میں بھی خداوند متعال کی ذات ہے، دیوار میں بھی خداوند متعال کی ذات ہے۔ یہ تمام عقائد فلاسفہ کے ذریعے آئے، وہ فلاسفہ کہ جنہوں نے آل محمد کے دروازے کو چھوڑا، آل محمد کے دامن کو ترک کیا۔ آل محمد نے کیا خوبصورت الفاظ میں فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی اجل و اکرم ان یعرف بخلقہ بل الخلق یعرفون بہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے کہیں بلند و بالا ہے، اس سے کہیں بزرگ ہے کہ اس اللہ کو لوگوں کے ذریعے پہچانا جائے، بلکہ لوگ ہیں جو اس رب کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی دی ہوئی اصطلاح ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے وجود کو اپنے آپ سے سمجھاتا ہے، منتہا وہ قاعدے وہ طریقے ہمیں آل محمد کے دروازے سے سیکھنے ہوں گے۔ آل محمد نے فرمایا اگر تمہیں رب کو پہچاننا ہو، اللہ کو پہچاننا ہو تو ہماری دہلیز پہ آؤ، ہم اللہ کی حقیقت کو جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح سے اور کس مقدار میں اور کس اندازے میں پہچانا جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان خداوند متعال کے وجود میں اتنا زیادہ غور و فکر کرنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سورج پہ غور و فکر کیجئے، آپ چاند پہ غور و فکر کیجئے، اس دنیا کی خلقت پہ غور و فکر کیجئے، جتنا زیادہ ان چیزوں پہ غور و فکر کریں گے خداوند متعال کے وجود کا یقین ہوتا چلا جائے گا، یقین پہ یقین ہوتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹے سے یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے سورج، اسی سورج پہ آپ غور کرنا شروع کر دیں، اسی چاند پہ آپ غور کرنا شروع کر دیں، یہ ساری چیزیں تو بہت بڑی ہیں ہماری نظروں میں۔ مولا تشریف فرما تھے، ابو شاکر دیسانی مولا کے گھر میں وارد ہوا جو خداوند متعال کے وجود کا منکر تھا۔ حضرت نے ابو شاکر دیسانی کی طرف دیکھا، مولا کے گھر میں ایک بچہ ایک انڈے سے کھیل رہا تھا، مولا نے فرمایا یہ انڈا مجھے دو۔ مولا نے اپنے ہاتھوں میں وہ انڈا لیا اور لینے کے بعد ابو شاکر دیسانی کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو شاکر دیسانی، تو خدا کو ڈھونڈ رہا ہے، تو خدا کو تلاش کر رہا ہے اور تو خدا کے وجود کا منکر ہے، اگر میں چاہوں تو اس انڈے کے ذریعے خدا کے وجود کو ثابت کر دوں۔ ماشاءاللہ سے یہ مخلوقات تو بڑی بلند و بالا ہے، میں کہتا ہوں آپ کا خود وجود اتنی بڑی مشینری ہے کہ دنیا کا کوئی سائنٹسٹ آپ کے ایک بدن کی اسٹڈی نہیں کر سکا ابھی تک۔ آپ کے مثال کے طور پہ آپ کی آنکھوں کی اسٹڈی نہیں ہو پائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بدن کو اتنا معجزاتی بنایا، اتنی کیفیات کے ساتھ بنایا۔ حضرت نے ایک انڈا اٹھایا کہ اس انڈے کے ذریعے خدا کو ثابت کر دیں گے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو کیا قدرت ہے، کیا خلقت ہے، یہ ایک قلعہ ہے سفید کلر کا، اس کے اندر ایک باریک پرت ہے، اس کے اندر ایک چاندی کی دریا ہے، ایک سونے کی دریا ہے، نہ چاندی کی دریا سونے کی دریا سے ملتی ہے، نہ سونے کی دریا چاندی کی دریا سے ملتی ہے۔ یہ دیکھیں قدرت خدا، ایک قلعہ ہے، اس کے اندر ایک باریک پرت ہے،
نہ یہ اس سے ملتا ہے نہ وہ اس سے ملتا ہے. کچھ دنوں تک جب اسی کے اندر رہتا ہے تو وہ جو سونے کا دریا ہے وہ ایک بچے میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب دیکھیں خدا کتنا باریک ہے, کتنا مدبر ہے, کتنا منظم ہے. نہ کوئی باہر سے اندر جا رہی ہے کوئی چیز, نہ اندر سے کچھ باہر آ رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک بچہ اگر اس انڈے کے اندر ہے تو اس بچے کو غذا کی ضرورت ہوگی, اس بچے کو آکسیجن کی ضرورت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مدبر ہے, کتنا باریک ہے, کتنا حکیم ہے. کہتے ہیں اللہ نے اس بچے کے لیے جتنے دن اسے اس قلعے میں رکھنا ہے اللہ نے اسی کے اندر اس کے لیے غذا مہیا کر رکھی ہے. ظاہر سی بات ہے سانس کی بھی ضرورت ہوتی نا. آپ نے انڈا جب بوائل کیا تو دیکھا ہوگا ایک طرف سے ہلکا سا دبا ہوا ہوتا ہے, وہ اس بچے کے لیے آکسیجن ہوتا ہے جسے اللہ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے. یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد حضرت نے ایک جملہ فرمایا کہ اے ابو شاکر دیسانی, ذرا سوچ, کیا یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد تو یہ احساس کرتا ہے, فکر کرتا ہے کہ اسے کوئی بنانے والا نہیں ہے, اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اس کی کوئی نظارت کرنے والا نہیں ہے, کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے. مثال کے طور پہ روز سورج کا 6 بجے نکلنا اور 7:30 بجے غروب کرنا, تجھے کیا لگتا ہے یہ خود بخود نکل رہا ہے؟ یا مثال کے طور پہ کوئی ہے خداوند متعال کے مقابلے میں جو نکال رہا ہے؟ اگر خود بخود نکل رہا ہے تو کسی دن 12 بجے نکل کے دکھائے, مثال کے طور پہ 12 بجے نکل کے دکھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے, اللہ کا نظام ہے. خلاصہ اگر اللہ کو سمجھنا ہے, معرفت خداوند متعال حاصل کرنی ہے تو آل محمد کے دروازے پہ آئیں. آپ آل محمد کی دعاؤں کو اٹھائیے, آپ دعا اٹھائیے. مثال کے طور پہ دعائے کمیل اٹھائیے. کیا دعائے کمیل سے بہتر آپ کو کہیں توحید مل جائے گی؟ آپ امام سید سجاد کی دعائیں اٹھائیے. امام سید سجاد نے صحیفہ سجادیہ میں خدا کی قسم ایسی توحید بیان کی. توحید صرف اللہ کی ذات کو ایک ماننا نہیں ہے. مثال کے طور پہ وہ اللہ ایک ہے, صرف یہ توحید نہیں ہے. توحید ہر چیز میں اللہ کو ایک ماننا توحید ہے. توحید فی الذات یعنی اللہ ذات میں یک و تنہا ہے, یعنی خدا کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے, یہ توحید فی الذات ہے. توحید فی الخالقیہ, یہ شیعہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں, یعنی خلقت میں توحید, یعنی خدا کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. توحید فی الرازقیہ یعنی رازق ہونے میں خدا کے سوا کوئی نہیں ہے. رازق مطلق خدا کی ذات ہے, خالق مطلق خدا کی ذات ہے. عبادت میں توحید کا قائل ہونا یعنی لائق عبادت خدا کے سوا کوئی ذات نہیں ہے. یہ توحید کی اقسام ہے. ہر چیز میں اللہ کو تک و تنہا ماننا توحید ہے. مثال کے طور پہ آپ نے یہ تو مان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے, لیکن عبادت کے معاملے میں کہنے لگے کہ جناب ہم اللہ کی بھی عبادت کریں گے اور جناب زید صاحب کی بھی عبادت کریں گے. فار ایگزامپل ہم نے اللہ کو خالق مان لیا لیکن ہم اللہ کو بھی خالق مانیں گے یا کسی اور صاحب کو بھی یا کسی کو بھی خالق مانیں گے, تو یہ قابل قبول نہیں ہے. اہل بیت اطہار نے فرمایا اللہ کو خالق مطلق ماننا, اللہ کو خالقیت میں تک و تنہا ماننا توحید ہے, رازقیت میں تک و تنہا ماننا توحید ہے. اچھا یہ ساری باتیں ہمیں کہاں سے سیکھنے کو ملتی؟ اہل بیت اطہار کے دروازوں سے. امام سجاد نے کیا خوبصورت توحید بیان کی. آپ جائیے سب کی توحید اٹھائیے اور دیکھیے کہ کس نے کیسی توحید بیان کی. امام سید سجاد جب توحید فی العبادہ کی بات آتی ہے تو امام سید سجاد نے ایسی عبادت کی, اس طرح سے خداوند متعال کے سامنے خضوع و خشوع کا مظاہرہ کیا کہ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ وہ خدا لائق پرستش ہے. اسی طرح اہل بیت علیہم السلام نے ہر معاملے میں توحید کا اظہار کیا, رازقیت میں توحید کا اظہار کیا. مثال کے طور پہ امام سید سجاد کی دعاؤں کے کیا خوبصورت فقرے. حضرت فرماتے ہیں حمد و ثنا ہے اس پروردگار کی کہ جس پروردگار نے سمندروں کو بنایا, ان سمندروں میں پہاڑوں کو پیدا کیا, ان پہاڑوں کے نیچے خدا نے دریاؤں کو پیدا کیا, ان دریاؤں میں چھوٹے چھوٹے حشرات, چھوٹی چھوٹی سی پانی کے جانور بنائے. اللہ تبارک و تعالی اتنا رازق مطلق ہے
کہ اللہ ان جگہوں تک اپنی مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے. یہ توحید فی الرازقیہ ہے, توحید فی الخالقیہ ہے, توحید فی العبادہ ہے, توحید فی الذات ہے. میں نے گزشتہ 2 مجلسوں میں جو کچھ تذکرہ کیا تھا وہ توحید فی الذات کے حوالے سے تذکرہ کیا تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. انشاءاللہ آمادہ ہیں اور توحید سننے کے لیے بے چین ہیں, اور ہونا بھی چاہیے. یہ جو محبان اہل بیت اطہار ہیں, جو اہل بیت اطہار سے پیار کرتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ہر وہ چیز کے جس سے اہل بیت اطہار پیار کرتے ہوں ان سے شیعوں کو پیار ہے. ہر وہ چیز کے جس سے اہل بیت اطہار نفرت رکھتے ہوں ان سے ہمیں نفرت ہے, چاہے وہ رسول گرامی کے بغل ہی میں کیوں نہ ہو. ہر وہ شیء کہ جس سے آل محمد بیزار ہیں, ہر وہ شیء کہ جس سے آل محمد ناراض ہیں اس سے ہم ناراض ہیں, ہر وہ شے کہ جس سے آل محمد بیزار ہیں اس سے ہم بیزار ہیں. اللہ کو سمجھنا چاہتے ہو, اگر اللہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو ادھر ادھر دروازوں پہ کیا کر رہے ہو, آل محمد کے دروازے پہ آؤ. آل محمد نے فرمایا بنا عرف اللہ, ہمارے ذریعے اللہ کو پہچانا گیا. بنا عبد اللہ, ہمارے ذریعے اللہ کی عبادت کی گئی. ہم نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کی پرستش کیسے کرو, ہم نے لوگوں کو سکھایا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرو, ہم نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارا اللہ کیسا ہے, ہم نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے. جہاں ساری چیزیں اہل بیت اطہار نے فرمائی, وہیں اہل بیت اطہار نے ایک جملے کے ذریعے توحید فی الذات اور تمام ربوبیت کو سمجھانے کی کوشش کی. حضرت کا مشہور و معروف جملہ, حضرت نے سب سے آسان طریقہ اپنے رب کو پہچاننے کا فرمایا, خود تمہارا وجود ہے, تم اپنے وجود کے ذریعے اللہ کو پہچان سکتے ہو. یہی وجہ ہے زیارت ابا عبداللہ الحسین, دعائے امام حسین علیہ السلام اور خود حضرت امیر علیہ السلام کا جملہ ہے. یعنی توحید شناسی پر اتنا آسان قاعدہ نہیں ہو سکتا جو قاعدہ اہل بیت اطہار نے دیا کہ اللہ کو پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے. حضرت نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. میرے خیال سے جملہ آپ تک پہنچا نہیں. جس نے اپنے رب کو پہچانا, جس نے اپنے آپ کو پہچانا, جس نے اپنے وجود کو پہچانا, اس نے اپنے رب کو پہچانا. اب میرا سوال ہے, کیا آپ نے اپنے آپ کو پہچانا؟ آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ میں ہوں. یہ میں کیا ہے؟ میں نہیں ہوں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں ہوں. میں تو ایک ضمیر ہے. میں کون ہوں؟ میں نے کہا مثال کے طور پہ میرا سر یا میرا پیر, یہ میں کہاں رہا؟ جس چیز میں اضافت آ جائے اس میں غیریت آ جاتی ہے, اس میں غیریت آ جاتی ہے. مولانا نے یہ جو جملہ فرمایا نا, خدا کی قسم کن ہے توحید ہے, کن ہے توحید ہے. اور جو اس روایت کو سمجھ گیا اس نے توحید سمجھ لی. مولانا نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. جس طرح سے انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا اسی طرح انسان اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا. علماء نے اس کی تفاسیر بیان کی, مختلف تفاسیر. پہلی تفسیر علماء نے یہ بیان کی کہ جس طریقے سے انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا, مثال کے طور پہ جب اس سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو تو وہ جواب دے گا میں ہوں. یہ میں کیا ہے؟ میں خود ایک ضمیر ہے, میں ایک ضمیر ہے, یہ تمہارا وجود نہیں ہے. لہٰذا سمجھانے کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ انسان کہہ دے میں سے مراد ایک روح, میں سے مراد ایک وجدان. اچھا یہ کون سا وجدان؟ وہ وجدان جو شروع سے لے کر آخر تک محتاج تھا. مثال کے طور پہ پہلے نطفہ بنا, نطفے سے گوشت بنا, گوشت کے لوتھڑے سے پھر تصویر بنی ماں کے شکم میں, پھر وہ تصویر کے بعد انسان اس دنیا میں آیا, چھوٹا تھا, پھر بڑا ہوا, جوان ہوا, بوڑھا ہوا اور اس دنیا سے چلا گیا, مر گیا. دیکھیں ابتدا سے انتہا تک یہ جو میں ہوں, حضرت نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. میں نے اپنے آپ کو پہچانا یعنی کیا؟ یعنی میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں پیدا ہونے سے مرتے دم تک محتاج ہوں. بھائی توجہ, یہی پہچان ہے اپنے آپ کو پہچاننا. یعنی انسان پہچان گیا کہ میں پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک
محتاج ہوں، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، لہذا اب کسی ایسے کا ہونا ضروری ہے جو غنی مطلق ہو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ خدا کی قسم مولا کے اسی ایک جملے کی تفسیر کرتے رہیے تو پوری مجلس تمام ہو جائے گی۔ اسی طرح علماء اور اسی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ مختلف توجیحات ہیں، مختلف تفاسیر ہیں۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے، مثال کے طور پہ جب میں نے کہا میں، یہ میرا وجدان، یہ میری روح، اس بدن پہ کتنی روحیں ہیں؟ اس بدن پہ کتنی روحیں ہیں؟ ایک روح ہے نا، ہر انسان کے بدن پہ ایک روح ہے۔ دیکھیں ایک جملے سے مولا نے کتنا کچھ سمجھا دیا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ انسان کے اس بدن پہ کتنی روحیں ہیں؟ ایک روح ہے۔ اگر انسان کے اس بدن پہ دو روح آ جائیں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو خیر اپنی زندگی میں دیکھا نہیں لیکن سنا بہت ہے، کسی کے اوپر مثال کے طور پہ کوئی بلائیں سوار ہو جائے، جنات سوار ہو جائے، ایک روح تھی دو روحیں ہو گئی۔ جب انسان کے ایک بدن کے اوپر دو روح سوار ہو جائیں تو انسان کے بدن کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ انسان کے اس بدن پہ ایک روح ہوتی ہے، ایک اور روح کہیں سے آ جائے سوار ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کے اوپر ہو، آ جائے مثال کے طور پہ جنات آ جائیں، آپ کو پسند کرنے لگے، آپ کے بدن میں کولیبریشن کر لیں، آ جائے مثال کے طور پہ ایک سے دو روحیں ہو جائے۔ ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک روح کچھ کرنا چاہے گی، دوسری روح کچھ اور کرنا چاہے گی۔ مثال کے طور پہ ایک روح بولنا چاہے گی تم کیسے ہو، تو دوسری روح جو غلط روح ہوگی جو تمہارے بدن پہ سوار ہوئی ہے وہ روح سامنے والے کو گالی دے رہی ہے، جبکہ وہ روح جو پہلے سے ہے وہ اسے گالی دینا نہیں چاہتی ہے۔ اب مولا نے دیکھو کیا بہترین طریقے سے سمجھایا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بدن پہ ایک روح ہو، اگر دو روحیں ہو جائیں تو نظام بدن گڑبڑا جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا مولا نے کیوں فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اگر دو روح آ جائیں تو انسان کے بدن کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اس کائنات میں اگر دو خدا ہو جائیں، ایک روایت سے آپ سمجھتے رہیے جناب والا، سمجھتے رہیے۔ اچھا میں نے آپ سے پوچھا آپ کی روح کہاں ہے؟ سوال ہوا نا، آپ کی روح کہاں ہے؟ آپ نے کہا روح یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے۔ زبان میں روح ہے، انگلی میں روح ہے، انگوٹھے میں روح ہے، پیر کے انگوٹھے میں روح ہے۔ کوئی روح کا خاص مقام ہے؟ مثال کے طور پہ روح صرف یہاں رہ سکتی ہے یا روح صرف یہاں رہ سکتی ہے؟ ہر جگہ روح ہے نا۔ اب جب اپنے بدن کو تم پہچان گئے پھر کیوں پوچھتے ہو خدا کہاں ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ کلام معصوم ہے جناب، کلام معصوم ہے، شام تک آپ پڑھتے رہیے۔ معصوم نے ایک جملے کے ذریعے پوری توحید سمجھا دی، پوری توحید بتا دی کہ اپنے رب کو کیسے پہچانو۔ خلاصہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس انسان نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے وجود کو پہچانا، اپنے وجدان کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ جو کچھ ہماری گفتگو ہوئی وہ توحید فی الذات کے حوالے سے تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ بناؤ، یہ ہو گیا توحید فی الذات۔ اسی طرح میں تھوڑی سی آج مختصر گفتگو کروں گا تاکہ کل کے لیے موقوف کر سکوں باتوں کو۔ جس طرح سے توحید فی الذات ہے اسی طرح توحید فی الخالقیہ ہے، یعنی آپ مانیے کہ خالق مطلق خدا کے سوا کوئی نہیں ہے۔ توجہ ہے، آپ گھبرائیں نہیں، چاہنے والے بھی بیٹھے، چاہنے والوں کے سامنے بھی کچھ معروضات انشاءاللہ رکھوں گا۔ توحید فی الخالقیہ، اللہ خالقیت میں تک و تنہا ہے، یعنی جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی خالق مطلق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق مطلق نہیں ہے۔ اچھا جب ہم عقیدہ توحید بیان کرتے، بعض اوقات عقیدہ توحید کے ساتھ جب ہم فضائل آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ بعض ایسے فضائل بیان کرتے ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ٹکرا جاتے ہیں۔
میں نہیں کہتا ہوں کہ ٹکرا جاتے، بلکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹکرا رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے بہت سارے فضائل سنے آل محمد کے، کہ جہاں مختلف مقامات پر آل محمد نے مردوں کو زندہ کیا۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ مولا نماز جنازہ پڑھا دیجئے، زندہ تھا مولا نے نماز جنازہ پڑھائی، مر گیا۔ اس طرح کے بہت سارے جب ہم واقعات اہل بیت اطہار علیہم السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، تو بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کے ہاضموں میں تھوڑی بہت خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ دعائیاں لگانے لگتے ہیں، یا اللہ توحید کا کیا ہوا، توحید کا کیا ہوا، توحید کا کیا ہوا۔ میں کہوں گا جناب والا، تم توحید کا مطلب کیا سمجھتے ہو؟ توحید کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مانا جائے، توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے اور اللہ کی مانی جائے۔ اللہ نے اگر اپنے وجود کے ساتھ کسی اور کو منوایا ہے تو وہ بھی عین توحید ہے، وہ بھی عین توحید ہے۔ آپ مثال کے طور پہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ جناب والا حضرت علی علیہ السلام نے کسی مردے کو زندہ کیا، مقصر مزاج کو فوراً موت آ جاتی ہے۔ بھئی کیوں موتیں آ رہی ہیں آپ کو؟ اگر ان فضیلتوں کی نسبت حضرت امیر علیہ السلام کی طرف دی جائے تو تمہیں موت کیوں آتی ہے؟ اچھا یہی فضیلتیں اگر انبیاء علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی جائے، کہ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے اس مٹی سے پرندہ بنا دوں گا، پرندہ بنا دوں گا۔ کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جناب ابراہیم اگر مردوں کو زندہ کر دیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ مثال کے طور پہ جناب داؤد اگر تخت بلقیس کو پلک جھپکنے کے اندر فارس سے اپنے پاس بلا لیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ جناب عیسیٰ اگر مریضوں کو شفا دے دیں، کسی اندھے کو آنکھیں دے دیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ تو یہ اعتراضات حضرت امیر علیہ السلام کے معاملے میں کیوں آ جاتے؟ جب علی کا معاملہ آتا ہے تو پھر تمہیں توحید کیوں یاد آ جاتی ہے؟ کہ اللہ کے صاحب وہاں جب ہم تذکرہ کرتے ہیں مثال کے طور پہ انبیاء کا، تو وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء نے جو کچھ کیا وہ اذن اللہ کیا۔ جناب ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، علی نے جو کچھ کیا اللہ کے حکم سے کیا۔ ہم نے اس کے علاوہ تو کوئی عقیدہ بیان نہیں کیا نا۔ یقیناً ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جس طرح سے توحید فی الذات رکھتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی توحید فی الخالقیہ بھی رکھتا ہے، یعنی خالقیت میں خلق کرنے میں وہ تک تنہا ہے۔ اللہ جیسا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ خالق مطلق ہے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ چھٹے امام یا آٹھویں امام فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی نے یجری الاشیاء، ہر چیز کو اسباب کے ذریعے جاری کیا ہے۔ مثال کے طور پہ بارش کون نازل کرتا ہے؟ اللہ نازل کرتا ہے نا۔ پھر یہ بادلوں کے بعد بارش کیوں ہوتی؟ پہلے بادل ہوتے ہیں پھر بارش آتی ہے۔ مثال کے طور پہ شفا کون دیتا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب ہم مریض ہوتے ہیں تو اللہ شفا دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے نا۔ اگر اللہ شفا دیتا ہے تو بیمار ہوتے ہی ڈاکٹر صاحب کے پاس بھاگتے ہوئے کیوں جاتے ہو؟ توحید سمجھا رہا ہوں، یہ سارے مقدمات بیان کر رہا ہوں تاکہ ایک توحید کے حوالے سے جو شبہ آپ لوگوں کے دماغ میں بعض اوقات ڈال دیا جاتا ہے، یہ معاملہ ہے کہیں اور کا ہے۔ اور میں یہ جملے کہتا رہتا ہوں، ایک زمانے تک جو سوالات ہم سے غیر کیا کرتے تھے وہ سوالات اب ہمارے اپنے کرنے لگے۔ یہ جتنے بھی شبہات ہیں، یہ جتنے بھی اشکالات ہیں، یہ ایک زمانے میں آپ پڑھیے یہ وہابیوں کے شبہات ہوا کرتے تھے، وہابیوں کے اشکالات ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہ اشکالات ہمارے اپنے کرنے لگے۔ آپ قرآن مجید کی طرف رجوع کیجئے، جہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے آپ کو خالق مطلق بتا رہا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی چاہ رہا ہے کہ تم مجھے توحید فی الخالقیہ کے عقیدے پہ مانو، وہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں مثال کے طور پہ جناب عیسیٰ کے قصات کو بیان کر رہا ہے۔ جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، آؤ میں اس مٹی سے پرندہ بنا دوں گا، اس مٹی سے پرندہ بنا دوں گا، پرندہ خلق کر دوں گا۔ یہ جناب عیسیٰ کا معاملہ ہے۔ اچھا اگر عیسیٰ
مٹی سے پرندہ بنائے تو مسلمانوں کو اعتراض ہو جاتا ہے. اگر علی کسی کو زندہ کر دیں، اگر علی کسی کو زندہ کر دیں تو مسلمانوں کو اعتراض ہوتا ہے. جناب عیسیٰ کے معاملے میں مسلمانوں کو اعتراض نہیں ہوتا. اچھا اب آئیے جناب والا، حضرت امیر علیہ السلام ظاہر مولا کوفہ میں تھے. کوفہ میں ایک صاحب حضرت امیر علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے، مولا میرے بیٹے کو مار دیا گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو زندہ کریں. توحید تو نہیں بگڑ رہی ہے نا؟ توحید تو نہیں بگڑ رہی ہے نا؟ میں انشاءاللہ واضح کروں گا. توحید کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ 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 کو مانیں. توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کو اللہ نے منوایا ان چیزوں کو ماننا توحید ہے. ان چیزوں کو ماننا توحید ہے. اللہ نے منوایا کہ جناب عیسیٰ مثال کے طور پہ مٹی سے پرندہ بنا سکتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے. اسی طرح حضرت امیر علیہ السلام کوفے میں تشریف فرما تھے. ایک صاحب دوڑتے ہوئے مولا امیر کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، یا امیر المؤمنین میرے بیٹے کو مار دیا گیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو زندہ کریں. مولا نے لوگوں کو بلایا، بٹھایا کہ آؤ علی اس مردے کو زندہ کرے گا. حضرت نے فرمایا زندہ کس لیے کروانا چاہ رہے ہو؟ فرمایا اسے کسی نے مار دیا، میں اس کے قاتل کو تلاش کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا اگر تمہیں قاتل تلاش کرنا ہو تو وہ میں تمہیں ایسے ہی بتا دوں گا، زندہ کرنے کی کیا ضرورت. اب ظاہر سی بات ہے جب انسان علی جیسی شخصیت کے پاس جائے تو ڈیمانڈ چھوٹی موٹی نہیں کرتا ہے، بڑی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مولا اسے زندہ کیجئے، ہم اسی کے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ اسے کس نے مارا. حضرت امیر علیہ السلام اس مردے کے پاس آئے، لمبے لمبے بال تھے، خوبصورت جوان تھا. حضرت نے اس مردے کی طرف خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا، قوم یا مدرک ابن حنظلہ ابن غسان، اے مدرکہ ابن حنظلہ ابن غسان ابن بحیر، اٹھ جا، تجھے علی نے اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا ہے. توجہ، تجھے علی نے اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا ہے. میں توحید کے ایک خاص اور اہم نقطے کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں اس مقدمے کے ذریعے. تجھے علی نے اللہ کے اذن سے حکم سے زندہ کر دیا، بسم اللہ اٹھ جا. روایتوں کے جملے، وہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد اپنے قاتل کا نام بتایا، ایکس وائی زیڈ جو بھی قاتل تھا، روایات میں موجود ہے. حضرت امیر علیہ السلام نے جب زندہ کیا تو یہاں سے دو نظریے پیدا ہوئے. ایک نظریہ مثال کے طور پہ علی نے مردہ زندہ کر دیا. اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم ہی وہ ہیں جو لوگوں کو مارتے ہیں اور زندہ کرتے ہیں. ایک تو یہ فرقہ بن گیا جس نے علی ابن ابی طالب کی باتوں کی مخالفت کی اور نعوذ باللہ علی ابن ابی طالب کو رب سمجھنے لگا، علی ابن ابی طالب کو خدا سمجھنے لگا. حضرت علی ابن ابی طالب نے ان سے اپنا دامن چھڑایا، ان پہ لعنت بھیجی کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں. اور اہل بیت اطہار نے معجزہ دکھایا ہی اس لیے تاکہ لوگوں کا خدا پہ یقین بڑھے. یہ معجزات دکھانے کے بعد علی ابن ابی طالب بیان کر رہے ہیں کہ میں اس رب کا بندہ ہوں. گویا علی بتانا چاہ رہے ہیں جب میں اتنا پاورفل ہوں اس کے حکم سے، اس کے اذن سے، تو سوچو وہ کتنا بڑا طاقتور ہوگا، کتنی بزرگ وہ ذات ہوگی. تو لہٰذا اہل بیت اطہار نے معجزات دکھائے تاکہ لوگوں کو توحید سے جوڑا جا سکے. ایک فرقہ تو یہ بن گیا کہ جناب علی ہی نعوذ باللہ اللہ ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ان لوگوں سے اظہار براءت فرمائی اور ان لوگوں کو بھگا دیا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک فرقہ یہ ہے. دوسرا فرقہ اور کوئی مثال کے طور پہ کونے میں جا کے سر کھجاتے ہوئے کہہ رہا ہے اما یہ حقیقت نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کا جادو ہے. مثال کے طور پہ یہ بنی ہاشم کا جادو ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ تو معاملہ ہے. اور بنی ہاشم والے بہت بڑے جادوگر ہیں. ایک تو اس طرف غلات اور ادھر ایک مقصرین کا ٹولہ، دونوں کو علی کے معاملات ہضم نہیں ہو رہے. علی ابن ابی طالب نے ان سے اظہار براءت کی اور ان سے بھی اظہار براءت کی. اظہار براءت کرتے ہوئے حضرت امیر نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ علی مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ علی مثال کے طور پہ اپنی ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے، یہ بات تم ہضم نہیں کر پا رہے ہو کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ٹھوکر مارو اور مردہ زندہ ہو جائے؟ کہ قرآن نہیں پڑھتے؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے.
علی کو ثابت کرنا ہے تو قرآن سے ثابت کرو، علی کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو۔ علی ابن ابی طالب نے فرمایا کیا سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہو؟ جی مولا سورہ بقرہ کی تلاوت کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى۔ جب ایک جوان مر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا گائے کا گوشت لے کے آؤ، پھر اللہ نے فرمایا کہ اس گائے کے گوشت کو مردے سے مس کر دو، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ بھائی توجہ، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ کا انداز کچھ یہی ہے، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اب میں مسلمانوں کے ہاتھوں کو مسلمانوں کے سامنے ہاتھوں کو جوڑوں گا اور مسلمانوں سے کہوں گا اے مسلمانوں، تمہاری عقلیں گھاس چرنے گئیں، تم یہ تو ماننے کے لیے تیار ہو کہ اگر گائے کا گوشت مردے سے مس کرے حضرت موسیٰ تو مردہ زندہ ہو جائے، اور اگر اللہ کا ہاتھ مردے سے مس ہو، اگر ید اللہ مردے سے مس ہو تو مردہ زندہ نہیں ہوگا۔ تم وہاں مان گئے کہ گائے کے گوشت کو مردے سے مس کر دیا گیا، مردہ زندہ ہو گیا۔ وہ کمال گائے کا گوشت نہیں تھا، وہ کمال گائے کے مثال کے طور پہ ٹکڑے کا نہیں تھا، وہ کمال اللہ کا تھا۔ اچھا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ علی ابن ابی طالب جو دکھا رہے ہیں وہ اللہ ہی کا کمال ہے، وہ اللہ ہی کا کمال ہے۔ کہ لگا جب اللہ ہی کا کمال ہے تو اللہ کی پرستش کی جائے، اللہ کو مانا جائے، علی ابن ابی طالب کو کیوں مانا جائے؟ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام تمہارے ہاتھوں سے تو نہیں کروایا، اللہ نے وہ کام تمہارے ہاتھوں سے کیوں نہیں کروا دیا؟ تمہارے ہاتھوں سے کروا دیتا، اگر اس کام ہی کی اہمیت ہوتی اور جس کے ہاتھ سے ہوا اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو اللہ تمہارے ہاتھ سے کرواتا، تمہیں اس لائق سمجھتا جو تمہارے ہاتھ سے کرواتا۔ خلاصہ یہ علی ابن ابی طالب کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ، وجہ اللہ، یہ تمام چیزیں میرے خیال سے بڑی آسان ہے سمجھنا۔ میں نے ابھی وہی جو مثال آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی، وہی عبارت حضرت امیر علیہ السلام کی جو میں نے رکھی تھی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچانے وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا۔ اچھا جب نفس کے پہچاننے کی بات آئی تو ایک جملہ اور ایڈ کرتا چلوں، یہاں جب ید اللہ و وجہ اللہ کا تذکرہ ہوا تو ایک اور معنی اسی روایت سے سمجھاتا چلوں تاکہ اسی موضوع سے متصل ہو جائے۔ روح کہاں ہے بدن میں؟ آپ کے ہاتھ میں روح ہے یا نہیں ہے؟ روح میں جب آپ سے بات کروں گا مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہ السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہے، خیریت، جب میں بات کروں گا تو کس سے بات کروں گا؟ آپ سے بات کروں گا نا، آپ سے بات کروں گا۔ روح کہاں ہے؟ ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ہر جگہ روح ہے۔ تو جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ سے نہیں بات کر رہا ہوں بلکہ آپ کی روح سے بات کر رہا ہوں۔ توجہ، میں مطالب توحید آپ حضرات کی خدمت میں آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب میں آپ سے کلام کروں گا تو کس سے کلام کر رہا ہوں؟ روح سے کلام کر رہا ہوں۔ اچھا روح تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے نا۔ میں آپ کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد پیروں کی طرف دیکھنے لگا، پیروں کی طرف دیکھ کے کہہ رہا ہوں اور جناب کیا حال چال ہے، خیریت سے ہیں آپ، ٹھیک ٹھاک ہیں، کھانا وانا ہو گیا؟ آپ کہیں گے جناب بڑے بدتمیز آدمی ہوں۔ میں کہوں جناب آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کی روح یہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے۔ تو آپ کہنے لگیں کہ صاحب میری طرف دیکھ کے بات کرو، میرے چہرے کی طرف دیکھ کے بات کرو۔ بھائی کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے چہرے کی طرف دیکھ کر بات کرو۔ میں نے کہا بھائی میں جب آپ سے کلام کر رہا ہوں تو آپ کی روح سے کلام کر رہا ہوں، روح آپ کی یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، میں نیچے دیکھ کے باتیں کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا یہ بدتمیزی ہے، اگر آپ کو صحیح کلام کرنا ہے، مجھ سے بات کرنی ہو تو میرے چہرے کی طرف دیکھو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی شناخت چہرہ بنایا ہے۔ بھائی اب سمجھ میں آیا جو حضرت امیر علیہ السلام کوفے کے ممبروں سے یہ کہتے ہوئے نظر آئے، انا وجہ اللہ، میں اللہ کا چہرہ ہوں، اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو میرے دروازے پہ آؤ، اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو میرے دروازے پہ آؤ۔ مثال کے طور پہ جس طریقے سے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، باتیں کرتے کرتے آپ کے پیر کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں باتیں کر رہا ہوں، اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کہیں گے جناب کیسی بدتمیزی فرما رہے ہیں۔ اسی طرح
علی کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں نمازیں، روزے، حج و زکوٰۃ لے جانا اور پہنچانا اللہ کی نظر میں بدتمیزی ہے. یہ بدتمیزی ہے جو تم انجام دے رہے ہو. ایک اور صلوات پڑھیں امام زمانہ کی سلامتی کے لیے. یہ بدتمیزی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ معین و مشخص فرمایا. مثال کے طور پہ اللہ نے تمہیں ایک راستے سے بلایا، ایک راستے سے بلایا. میں نے شاید اشارہ کیا تھا گزشتہ اسی مجلس میں یا بینڈرا کی مجالس میں. اللہ نے تمہیں ایک راستے سے بلایا، یہی اس کی توحید ہے. جس راستے سے ہم نے تمہیں بلایا اسی راستے سے آؤ. اچھا، اس میں دو نظریہ ہیں. ایک فلاسفہ اور صوفیوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنا مقصد ہے، چاہے کسی راستے سے چلے جائیے. میں نے کل وہ صوفیوں کا نظریہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا. پہنچنا مقصد ہے، آپ کسی راستے سے چلے جائیے. مثال کے طور پہ یہاں آپ کا پہنچنا مقصد تھا، آپ کسی راستے سے آ جائیے. 1 گھنٹے والا راستہ لے لیجئے یا 4 گھنٹے والا راستہ لے لیجئے، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے. مقصد یہاں پہنچنا ہے. اللہ کے معاملے میں اللہ فرماتا نہیں، یہ قاعدہ غلط ہے. اگر یہ قاعدہ غلط نہیں تو پھر نماز میں آپ کیوں رٹے مارتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. اگر کوئی بھی راستہ صحیح ہے تو پھر یہ سیدھا راستہ کیوں خدا سے مانگ رہے ہو؟ سیدھا راستہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے درمیان بھی تھوڑے سے سافٹ کالر والے آ جاتے اور آنے کے بعد کہتے ٹھیک ہے یار وہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، وہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے امام کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، اہل بیت اطہار کو نہیں مانتے، یا فلاں عقیدے کے قائل نہیں، فلاں عقیدے کے قائل نہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں نا. میں نے کہا جناب اگر یہی قاعدہ ہے تو پھر آپ شیطان کے آگے حضرت لگانا شروع کر دیجئے. اس سے آسان الفاظ تو میں بیان نہیں کر سکتا تھا. اگر یہی قاعدہ ہے تو پھر شیطان کے آگے حضرت لگانا شروع کر دیجئے. شیطان کیا عبادتوں کا منکر تھا؟ بسم اللہ. حضرت امیر نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا، شیطان سے سیکھو، شیطان سے عبرت حاصل کرو. بولا شیطان سے سیکھے کہ تم جیسے لوگوں کے لیے عبرت شیطان ہی بن سکتا ہے. مولا شیطان سے کیا سیکھیں؟ شیطان کس کا مخالف تھا؟ اللہ کا مخالف تھا یا آدم کے سجدے کا مخالف تھا؟ بسم اللہ، آدم کے سجدے کا مخالف تھا نا. بار بار کہہ رہا تھا اے میرے پروردگار تو اجازت دے میں تیرے لیے نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں، حج کروں. مثال کے طور پہ ساری عبادتیں تیرے لیے انجام دوں. حالانکہ حج وج نہیں تھا لیکن جو بھی ہے ساری عبادتیں میں تیرے لیے انجام دوں، نماز پڑھوں، سب کچھ کروں، تو مجھے اجازت دے. لیکن اللہ کا اصرار کس بات پہ تھا؟ اسجدوا لہ، آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے کہا آدم کو سجدہ نہیں کریں گے، باقی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، نمازیں پڑھوں گا، سب کچھ کروں گا، تیری عبادت کروں گا، لمبی لمبی رکوعیں کروں گا، لمبے لمبے سجدے کروں گا، اتنے لمبے لمبے سجدے کروں گا مثال کے طور پہ پیشانی پہ اتنا موٹا دھبا پڑ جائے گا. میں لفظ دھبا جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں. اما وہ نمازیں جو عشق آل محمد سے خالی ہو وہ دھبے کے سوا کچھ نہیں ہوتے. کہ میں تیرے لیے عبادتیں انجام دوں، اجازت دے. لیکن اللہ بار بار اصرار کر رہا ہے اسجدوا لہ، سجدہ کرو آدم کو، آدم کے سامنے جھکو. اچھا نہیں جھکا، شیطان کا کیا حال ہوا؟ اللہ نے نکال دیا نا. اللہ نے نکال دیا. قاعدہ کیا بنا؟ قاعدہ یہ بنا جو بھی ہمارے ولی کی مخالفت کرے اس کا حال وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوا. ولی خدا کی مخالفت حال وہی ہے جو ابلیس کا ہوا. اچھا جس طریقے سے وہ شیطان اللہ کے سجدے کرنے کے لیے آمادہ تھا لیکن آدم کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول گرامی کی طرف خطاب فرمایا اور فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. یہ اعلان ولایت غدیر لوگوں تک پہنچا دو. رسول گرامی نے پہنچایا جو اعلان خدا کی طرف سے تھا. مسلمانوں نے سب کچھ مان لیا کہ ہم یہ اعلان ولایت علی نہیں مانیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ان کا حال وہی ہوگا جو شیطان کا ہوا. اس کے علاوہ کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے؟ شیطان کا ہوا. اچھا
میں ایک اور قاعدہ علم کلام کی ایک علم کلام کا نتیجہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں، اگر صلوات کا سہارا دیں. اچھا، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے، اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پہ فرمایا، اور شیعوں کے یہاں قاعدہ ہے شیعہ عقیدہ ہے، انسان کا عمل بغیر ولایت علی قبول نہیں ہوگا، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. اسی طرح اگر کسی انسان کے دل میں بغض آل محمد ہو تو اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج کچھ قبول نہیں ہوگا، یہ بھی شیعوں کا عقیدہ ہے. کثرت سے روایات ہمارے سامنے ہیں کہ جن میں اہل بیت اطہار نے فرمایا لو کان رجلا قام لیلا وصام نہارا وتصدق بجمیع اموالہ، اگر کوئی انسان پوری رات نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، اور کوہ ابو قبیس کتنا بڑا پہاڑ سونے کا راہ خدا میں صدقہ دے دے، اور آخر میں بنا بر روایت امام جعفر صادق آخر میں بین الرکن والمقام، دنیا کی سب سے پاکیزہ جگہ پہ جا کے مار دیا جائے، قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، اور اس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو، خدا گریبان پکڑ کے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا. یہ ایک روایت میں نے بطور اگزامپل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی، اس طرح کی روایات بہت زیادہ ہیں. ایک اور نتیجہ میں بڑا اہم آپ حضرات کی خدمت میں دے رہا ہوں اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دو ٹائپ کے لوگ ہیں، ایک مثال کے طور پہ زیادہ نمازیں پڑھنے والا اور دوسرا کم نمازیں پڑھنے والا. غور طلب باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ یہ دو آدمی ہیں، دونوں آدمی ولایت علی ابن ابی طالب کے منکر ہیں. ٹھیک ہے، میں اس قاعدے کو بیان کرنے سے پہلے میں نے جیسا کہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کی، اسی طریقے سے روایت ہے کہ وہ جو دشمنان آل محمد ہیں، وہ کہ جن کے دلوں میں بغض آل محمد ہے، وہ توحید کے قائل ہیں، لیکن ان کی نمازیں ہی ان کے لیے عذاب بنیں گی. یہ بھی مفہوم اپنے ذہن میں رکھیے. کتنے ایسے قاری ہیں کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں والقرآن یلعن، قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. کتنے ایسے قاری ہیں وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. آپ کی نظر میں اچھا کام ہے یا نہیں؟ قرآن سے اچھا کام کوئی اور ہو سکتا ہے؟ لیکن حضور مثال کے طور پہ پڑھ رہے ہیں قرآن، اللہ قرآن کی آیتوں کے بدلے جتنا زیادہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے اتنا ہی اللہ لعنتیں بھیج رہا ہے. عجیب نہیں ہے معاملہ؟ یعنی جتنی زیادہ تم قرآن پڑھ رہے ہو اتنی زیادہ تم پر لعنتیں ہو رہی ہیں. یہی قاعدہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. شاید اس بات کو جس طرح سے سمجھنا چاہیے تھا اس طرح سے بچوں تک نہیں پہنچا پایا، لیکن اس مثال کے ذریعے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں پہنچا دوں گا. یہ دو منکر ولایت امیر المومنین ہیں، یہ دو دشمنان آل محمد ہیں. ایک ولایت علی کے بغیر 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، ایک ولایت علی کے بغیر 50 رکعت نماز پڑھ رہا ہے. جو بھی علی ابن ابی طالب کا دشمن ہے، علی ابن ابی طالب سے بغض رکھتا ہے، شیعہ عقیدے کے مطابق وہ جنتی نہیں ہو سکتا. ظاہر سی بات ہے جب جنتی نہیں ہوگا تو کہاں جائے گا؟ تیسرا کوئی آپشن ہے ہی نہیں، تو وہی جائے گا. ایک وہ ہے جو علی کی بغض کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، ایک وہ ہے جو علی کی بغض کے ساتھ 50 رکعت نماز پڑھ رہا ہے. سزا زیادہ کس کی ہوگی؟ 50 والے کی سزا زیادہ ہوگی. مثال دوں، آپ نے بندے کی دعوت دی، اپنے گھر پہ بلایا، آپ نے کہا قبلہ صاحب گھر پہ تشریف لائیے گا. میں نے کہا بسم اللہ، کل میں آ جاؤں گا 10 بجے 11 بجے 12 بجے، دن میں جو بھی ٹائم آپ نے دیا تھا. اچانک آپ ماشاءاللہ سے کھانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ایک دم سے لابی میں نظر پڑی کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ چکا ہوں. آپ نے کہا حضور خیریت؟ میں نے کہا الحمدللہ. پھر کہاں سے تشریف لائے؟ آپ نے بلایا تھا، بلانا مقصد تھا، کہیں سے آؤں کہ حضور بتائیے تو صحیح کہاں سے آئے. میں کہوں مثال کے طور پہ زید صاحب کا گھر تھا، زید صاحب کے گھر گیا، چھت پہ چڑھا، چھت کودا، عمرو کی چھت پہ گیا، عمرو کی چھت سے مثال کے طور پہ فلاں کی چھت پہ گیا، فلاں کی چھت سے فلاں کی چھت پہ، ہوتے 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 آپ کی چھت پہ آیا. ایک چھوٹی سی مجھے ونڈو ملی، اسے توڑا اور آپ کے کمرے میں گھسا، بیڈ روم سے ہوتے ہوئے آپ کی لابی میں آ کے بیٹھ گیا. آپ خوش ہوں گے؟ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کاش یہ پوری مثال آپ تک پہنچا سکوں. بے شک آپ نے بلایا تھا،
بے شک آپ نے میری دعوت دی تھی، لیکن آپ نے ایک راستہ معین کیا ہے، ایک راستہ بنایا ہے، ایک گیٹ بنایا ہے، اور آپ نے کہا جناب اگر میرے گھر پہ آپ کو آنا ہے تو مین ڈور سے آؤ، چھت کود کے آنے کی کیا ضرورت؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا، ایک مرتبہ چھت کود کے آؤ گے تو بانی غصائے گا، جس نے دعوت دی ہے وہ آپ پہ غصہ کرے گا، لیکن جتنا عمل میں تکرار کرتے جاؤ گے بانی کے غصے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بھائی اب آپ کو سمجھ میں آ گیا، اللہ نے نمازیں مانگی، روزے مانگے، لیکن روزے اور نماز اللہ نے ایک دروازے سے مانگے ہیں، تم بار بار پڑھ رہے ہو، گویا طغیان کر رہے ہو خدا کے مقابلے میں۔ خدا نے کہا ہم نے تمہیں بلایا، تم آؤ، لیکن علی کی دہلیز سے آؤ، علی کی دہلیز سے آؤ۔ یہ بار بار چھت کود کے کیوں آ رہے ہو؟ مثال کے طور پہ یہ دوسروں کے گھروں سے ہوتے ہوئے کیوں آ رہے ہو؟ ہم نے تمہیں بلایا، لیکن بلانے والے کے کچھ رولز ہوتے ہیں، یا علی، بلانے والے کے رولز ہوتے ہیں، بلانے والے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بلانے والے کا ایک قاعدہ ہوتا ہے۔ تو خلاصہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ولایت علی ابن ابی طالب کے بغیر انسان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ضائع ہو جاتا ہے، جتنا زیادہ وہ تکرار کرتا ہے، تکرار کا مطلب کیا ہے؟ تکرار کا مطلب طغیان کرنا، طغیان کرنا۔ مثال کے طور پہ ایک مرتبہ میں نے نماز پڑھی، اللہ نے کہا یار ہم نے تمہیں منع کیا تھا ایسے پڑھو، دوبارہ بھی تم پڑھ رہے ہو، مطلب دوبارہ بھی خدا سے کہہ رہے ہو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، پروردگارا تجھے نہیں معلوم مثال کے طور پہ یہ جو تو نے قاعدہ بنایا ہے غلط قاعدہ ہے، ہم اصرار کریں گے، ہم ٹوکیں گے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا وضو ایسے کرو، تم بار بار ایسے کر کے کہہ رہے ہو پروردگارا تو نے غلط بتایا، یہ طغیان ہے خدا کے مقابلے میں، طغیان ہے۔ اب ذرا سوچو طغیان کی سزا کیا ہوگی؟ بھائی یہی ساری باتیں تھی کہ جن کی وجہ سے روایات ہے، مولا نے فرمایا دشمن ہمارا برابر ہے صلی ام زنا، روایت ہے، اس کا نماز پڑھنا فعل بد انجام دینا برابر ہے، برابر ہے، اگر وہ ہمارے قواعد کے مطابق عمل نہ کرے، ہمارے رولز کے مطابق عمل نہ کرے۔ خلاصہ یہ معارف اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے۔ میں اس نقطے کی طرف لے کے اس لیے گیا، جب ہم توحید کے معاملات بیان کرتے ہیں، آپ ماشاءاللہ سے اب تو خیر یوٹیوب کا زمانہ ہے، جو انسان چیزیں پڑھتا ہے وہ الحمدللہ یوٹیوب پہ محفوظ رہتی ہیں۔ آپ کو درس توحید پیور آپ کو سننے ہیں تو آپ جائیے، میرے خود بندے حقیر کے درسی صورت میں بھی ہیں جہاں میں نے درس دیے، اس میں الگ الگ موضوعات توحید کے حوالے سے ڈسکشنز ہوئے، اور اسی طریقے سے مجلسوں کے ذریعے بھی میں نے مختلف مقامات پر موضوع توحید رکھا، اور کوشش یہ کی کہ جہاں جہاں میں نے رکھا ہر جگہ مختلف کر کے بیان کروں تاکہ وہ ساری باتیں ایک جیسی نہ ہوں، کلیش نہ کریں۔ تو خلاصہ یہاں پہ یہ ساری باتیں بیان کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات یہ جب توحید کا بخار سوار ہوتا ہے نا، تو توحید کا بخار بعض اوقات انسان کو اہل بیت اطہار کے دامن سے دور کر دیتا ہے۔ جب آپ توحید اہل بیت اطہار کے دروازے کے علاوہ کہیں سے لیتے تو پھر آٹومیٹک آپ آل محمد کے دامن سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ کو توحید چاہیے، آل محمد کے دروازے سے لو، وہ توحید لو جو آل محمد نے تمہیں سکھائی۔ آپ یقین کریں اس توحید میں آپ کو کہیں شرک نظر نہیں آئے گا، وہ توحید آپ کی پکی ہوگی، محکم ہوگی، با دلیل ہوگی، با استدلال ہوگی۔ آل محمد کے دروازے پہ آؤ، آل محمد نے کس طرح سے توحید بتائی، اور نہ صرف یہ کہ بتائی، آل محمد نے جس انداز سے توحید کو بچایا یہ بتانے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جس انداز میں آل محمد نے اس توحید کو بچایا، خدا کی قسم میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، آپ دنیا کی قوموں کو اٹھا لیجئے، دنیا کی قومیں، آپ مجھے دنیا کے سارے مظلوم اٹھا لیجئے، کہتے نا کہ سارے مظلوم جو بھی اس دنیا میں آئے سب کی مظلومیتوں پر پانی ڈال دیا گیا، ان کی مظلومیتیں پرانی ہو گئیں، مٹ گئیں، تاریخ ختم ہو گئی۔ دنیا میں بڑے بڑے سویلائزیشنز آئے، 5000 سال 3000 سال پرانے ثقافتیں اور نوی دنم تاریخ اور ان کا تمدن سب کچھ مٹ گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اگر کسی شے کا تمدن، تاریخ، ثقافت باقی ہے تو وہ عزائے سید الشہداء کا تمدن ہے۔
یہ عزاداریوں کی ثقافت ہے، یہ عزاداریوں کی روایت ہے جو دن بدن بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی حفاظت میں امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ امام حسین کے پاس تھا، امام حسین نے راہ خدا میں قربان کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ راہ خدا میں قربان کر دے تو بدلے میں خداوند متعال کس مرتبے سے نوازے گا۔ یہ جب امام حسین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں نا کہ امام حسین نے فلاں کو مثال کے طور پہ بخش دیا، امام حسین نے فلاں کے گناہوں کو معاف کر دیا، یا مثال کے طور پہ من بکا علی الحسین، جو بھی امام حسین پہ گریہ کرے اور اس کی آنکھ سے مثل جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر آنسو نکلے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے پانی کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ شک نہ کرو امام حسین کے معاملے میں، جس حسین نے راہ خدا میں سب کچھ قربان کر دیا ہو، حق بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس حسین کے ہاتھوں میں اختیارات رکھے۔ حق بنتا ہے۔ یہ توحید ہے۔ روز قیامت امام حسین کھڑے ہوں گے، امام حسین مثال کے طور پہ کس عمل کو پسند کریں اور امام حسین اس کا ہاتھ پکڑیں، اپنے پاس بلا لیں، یہ اختیار اللہ نے انہیں دیا۔ روز قیامت مثال کے طور پہ امیر المؤمنین کھڑے ہوں گے، امیر المؤمنین جنت و جہنم کے درمیان کھڑے ہو کے فرمائیں گے ھذا لی و ھذا لک، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، کسی کو پکڑ کے جنت کی طرف، کسی کو پکڑ کے جہنم کی طرف، کیونکہ انہوں نے راہ توحید میں قربانیاں دی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اختیارات عطا فرمائے، انہیں اختیارات سے نوازا۔ امام حسین کے ہاتھوں میں کتنے اختیارات ہیں، ان تمام اختیارات کے باوجود جب حر امام حسین کی خدمت میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد امام حسین سے فرما رہے ہیں اے مولا، اے میرے آقا، کیا مجھ جیسے کے لیے کوئی توبہ کا دروازہ ہے؟ کیا ایسا کوئی دروازہ ہے کہ جس دروازے سے مجھے معاف کر دیا جائے؟ امام حسین کیا خوبصورت جواب دے رہے ہیں۔ امام حسین فرما رہے ہیں اے حور، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے، تو اسی طرح آخرت میں آزاد رہے گا جس طرح سے تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے۔ اچھا، میں مصائب کی طرف جا رہا ہوں، بس ایک مقدمہ بیان کر رہا تھا جو میں نے بیان کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کتنے کریم ہیں، کتنے شفیق ہیں۔ یہ جو امت کے بہت سارے گنہگار، میں ان سے کہتا ہوں مجلسوں میں آؤ، امام حسین پہ گریہ کرو، تمہارے لیے مغفرت کا اس سے آسان اور بہتر دروازہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ مثال اگر چاہیے تو حر کی مثال دیکھو۔ حر کون؟ جس نے امام حسین پہ پانی بند کیا۔ آپ میں سے کسی کا گناہ حر سے بڑا تو نہیں ہے نا؟ آپ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے امام حسین کی لجام فرض کو پکڑا ہو؟ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے حسین ابن علی پہ پانی بند کیا ہو؟ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو سکینہ کی العطش کا سبب بنا ہو؟ کوئی ایسا ہے؟ کسی نے حسین کے بچوں کا پانی روکا، کسی نے حسین پہ پانی روکا، کسی نے نہیں روکا نا۔ جب وہ شخص کہ جس نے حسین پہ پانی روکا ہو وہ حسین کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد فرمایا اے میرے مولا، اے میرے آقا، مجھ جیسے کے لیے معافی ہے، امام حسین اسے گلے سے لگائے۔ نہ صرف یہ کہ گلے سے لگائے، ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی کو معاف کرتا ہے تو اسے یاد دلاتا ہے کہ مثال کے طور پہ تم نے یہ کام کیا تھا، وہ کام تمہارا غلط تھا، چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کہتے ہیں حسین نے جب حر کو معاف کیا تو حر کے سامنے وہ جرائم جو حر نے انجام دیے تھے ان جرائم کا تذکرہ نہیں کیا۔ میں نے کسی عالم دین سے روایت سنی، باقاعدہ روایت ہے کہ امام حسین نے خیموں میں جا کے بچوں کو اور سیدانیوں کو یہ بتایا کہ حر کے سامنے پیاس کا تذکرہ نہ کرنا۔ کہاں یہ شفقت کہاں ملے گی؟ یہ کرم کہاں ملے گا؟
کہ ہور کے سامنے تذکرہ نہ کرنا، ہور شرمندہ ہو جائے گا، ہور پشیمان ہو جائے گا۔ خدا کی قسم یہ عجیب مرحلہ ہے۔ امام حسین نے کس طرح سے معاف کیا؟ امام حسین نے راہ توحید میں ہر قربانی کو قبول کیا۔ آپ آئیے، امام حسین کی قربانیوں میں سے یہ سب سے بڑی قربانیاں ہیں جو امام حسین نے اس بات کو قبول کیا کہ میرے مرنے کے بعد سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، سیدانیوں کو تماچے مارے جائیں گے، بچوں کے گالوں پہ تماچے مارے جائیں گے۔ جب امام حسین علیہ السلام آخری لمحات ان سے ودا ہو رہے تھے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نزدیک روز عاشوراء کا سب سے سخت لمحہ، سب سے سخت مصائب یہ تھے کہ جب حسین زہرا کا لال تک و تنہا خیمے کے دروازے پہ کھڑا ہے، فنظر یمینا و شمالا، دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا اے میرے بہادروں، اے میرے جوانوں، اے عباس، اے علی اکبر، اے قاسم، کہاں ہو تم؟ میں نے تمہیں سوار کیا تھا نا، اب کوئی مجھے سوار کرنے والا نہیں ہے۔ روایت کے جملے، حسین ابن علی نے خیموں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد سلام کیا، علیکن من السلام، اے رقیہ تم پہ حسین کا آخری سلام، اے زینب تم پہ حسین کا آخری سلام، اے رباب تم پہ حسین کا آخری سلام۔ روایتوں کے جملے ہیں، بس یہ جملے کہنا تھا، خیمے کے پردے اٹھے، سیدانیوں میں ہنگامہ ہے۔ ارے مولا، اے میرے آقا، آپ کے بعد کون ہے جو ہمارا سہارا بنے گا؟ زینب آئی، میں اس لمحے تک لانا چاہ رہا تھا، میں زیادہ تیز آواز میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں صرف احساس کرانا چاہتا ہوں۔ کون سا احساس جو روز عاشوراء حسین نے محسوس کیا؟ کون سا احساس جو امام زمانہ پردہ غیب میں محسوس کرتے ہیں؟ نہ صرف یہ کہ محسوس کرتے ہیں، اس احساس کو محسوس کرنے کے بعد فرماتے لأندبن علیک بدل الدموع دما، لأندبن علیک الصباح ومساء، اے میرے جد میں روز و شب آپ پہ گریا کرتا ہوں، روتے روتے جب میرے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، میں آپ کی مصیبتوں پہ خون روتا ہوں۔ وہ خون رونے والی مصیبتیں کون سی ہیں؟ بس آخری جملے وہ خون رونے والی مصیبتیں کون سی ہیں؟ روایت کے جملے ہیں کہ حسین کے لیے یہ عجیب و غریب لمحہ تھا۔ حسین تک و تنہا کھڑے ہیں، راوی کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا، زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا، زینب آگے بڑھی، زینب آہستہ آہستہ حسین کی طرف بڑھتی جاتی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ فوقف ساکتا، حسین سر جھکائے چپ چاپ کھڑے ہیں۔ یہ زہرا کا لال بولے تو کیا بولے، کہے تو کیا کہے، لیکن زینب مکتب امامت کی پروردہ ہے، مکتب امامت کی سیکھی ہوئی ہے، زینب مزاج حسین کو جانتی ہیں۔ زینب آگے بڑھی، زینب نے حسین ابن علی کو سوار کیا، سوار کرنے کے بعد وہ لمحہ کہ جس کے لیے امام حسین روتے ہیں، کہتے امام حسین جیسے ہی ذوالجناح پہ سوار ہوئے، آگے بڑھنا چاہا، ایک ننھی سی بچی گھوڑے کے سموں میں لپٹی ہوئی ہے۔ اے میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو نہ لے جا، ارے میں دیکھ رہی ہوں صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ روایت کے جملے ہیں، حسین ذوالجناح سے زمین پہ آئے، سکینہ کو اپنے کلیجے سے لگایا، اپنے سینے پہ لٹایا، کہتے تھوڑی دیر کے لیے سکینہ کی آنکھ لگی، حسین بیدار ہوئے، حسین نے سکینہ کو کھڑا کیا، سکینہ سے جیسے ہی الوداع کہا نا، یہ مکتب اہل بیت کی تربیت یافتہ ہے۔ دیکھیں میدان توحید میں کس طرح سے اہل بیت کی ہر شخصیت نے اپنا اپنا امتحان دیا ہے راہ خدا میں۔ روایت کے جملے ہیں، جناب سکینہ نے امام حسین کی خدمت میں عرض کیا کہ بابا میں دیکھ رہی ہوں جس طرح سے بیٹوں کے حق میں میراث ہوتی ہے اسی طرح بیٹیوں کے حق میں میراث ہوتی ہے، بیٹیوں کا بھی میراث میں حق ہوتا ہے۔ اے میرے بابا اکبر کو برچھی کی انی مل گئی، اے میرے بابا اصغر کو سے شعبہ تیر مل گیا، اے میرے بابا سجاد کو ہتھ کڑیاں مل گئی،
میرے بابا میرے حق میں کیا ہے؟ حسین زمین کربلا پہ جھکے، جلتی ہوئی خاک اٹھائی، سکینہ کے سر پہ ڈالی، اے میری بیٹی، میرے بعد گالے پہ تماچے، ارے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام پھرایا جائے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتنا حسين۔